الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ لقد بے شک، کان ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول، اسوۃ حسنہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، یعنی پیروی کرنے کا بہترین نمونہ تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی میں موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تو یہ ہے اس کے لیے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یرجو اللہ، اللہ پر بھی اس کا پورا یقین ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی اس کا مکمل یقین ہے۔ یعنی یہ اسوہ حسنہ جو ہے حضور کی زندگی کا تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس سے فیض یاب کون ہوگا؟ جس کا اللہ پر یقین ہے اور آخرت پر یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام صرف نظریات کا دین نہیں ہے کہ نظریات کو اس پر بند کمروں میں بیٹھ کر اس پر مقالہ یاد پڑھے جائیں، یا یہ سمجھا جائے کہ یہ صرف نظریہ ہے۔ نظریہ نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے یہ بات یاد رکھیں، انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی جس کے ہر لمحے کو محفوظ کر لیا گیا ہو۔ کسی کا بچپن نہیں ہے، جوانی ہے، کسی کی جوانی ہے تو بڑھاپا نہیں ہے، کسی کا بڑھاپا ہے تو جوانی نہیں ہے، یعنی بڑا آدمی پیدا ہوا ہی ہے تو اس کی مکمل زندگی آپ کو ملنے کے لیے نہیں ملے گی۔ اگر کسی کی آپ کے پاس انفرادی زندگی ہے تو معاشرتی زندگی آپ کے پاس نہیں ہے۔ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگوں کی معاشرتی زندگی ہے، اس کی انفرادی زندگی کیسی تھی کسی کو علم نہیں ہے، اس کی گھریلو زندگی کیسی تھی کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یعنی مکمل زندگی اگر کسی کی محفوظ ہے تو اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے شب و روز کا ہر معاملہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی جو ہے نا یہ جد و جہد بھی ہے، اور حضور کا ایک معجزہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے حالات سے لے کر، پیدائش سے لے کر وصال تک کا آپ کا ہر لمحہ محفوظ ہے۔ آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کا لڑکپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کا جہاد کیسا تھا،
امن کے حالات میں آپ کی زندگی کیسی تھی؟ اجتماعی زندگی میں آپ کا کردار کیسا ہے؟ مسجد کی زندگی کیسی تھی؟ مسجد کے باہر کی زندگی کیسی تھی؟ رات کے معمولات کیا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہاں جی، اپنی گھریلو زندگی کے معاملات کیسے تھے آپ کے؟ غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ جو رئیس لوگ تھے ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ یعنی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے، اور اللہ نے یہ اہتمام کیوں کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا بھئی، یہ اتنا اہتمام جو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا، ہر سنت کو محفوظ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری انسانیت کا بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا حضور کی ذات اقدس ہے. اگر سارا محفوظ نہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ دیکھیے وہاں تو ہمیں روشنی نہیں ملتی، اس معاملے میں ہمیں روشنی نہیں ملتی. لیکن نہیں، آپ دیکھیں آپ کو ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف سے آپ کو روشنی میسر آئے گی. ہاں جی، اب دیکھیے نماز کے حالات کیسے ہیں، نماز میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے اپنی بیویوں سے کیا سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد سے کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے عزیز و رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرنا ہے. ہاں جی، جہاد کے میدان میں ہو تو تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے آپ نے پیچھے دیکھا نہیں جس سورہ احزاب کی شروع میں کہ کیسے حالات تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا. اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے امڑ کر، اور ان کے پاس کتنے ہیں؟ 3000، ادھر 12000 ہے، اور 3000 کے لشکر کے ساتھ بھی مطمئن ہے، اطمینان قلب موجود ہے. ہاں جی، پھر بنو قریظہ غداری بھی کرتے ہیں، پیچھے وہ ہیں بنو قریظہ والے، وہ اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے. لیکن حضور کے جسم اطہر پر، آپ کے چہرہ انور پر کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے. پھر یہ 3000 کا لشکر ہے، اس میں گھسے ہوئے ہیں کون؟ منافقین، جن کی پیچھے کردار آیا ہے کہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے بھی پریشان نہیں ہے. پھر دیکھیے خندق کو کھودنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا کردار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مٹی اٹھا کر باہر خندق سے نکال رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم نے دیکھا تو آپ کے سینہ اطہر پر ہاں جی مٹی اتنی لگی ہوئی ہے، اس قدر غبار ہے کہ آپ کا سینہ اطہر کی جلد نظر نہیں آ رہی، اور بھوک اور پیاس کا عالم ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں مل رہا ہے. صحابہ اکرام نے ایک پتھر بندھا ہوا ہے پیٹ پر. جب شکایت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بطن مبارک سے جب کرتا اٹھایا نا، آپ نے میں دیکھو نا ادھر، تو وہاں دیکھا ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ایک نہیں، کتنے غلاموں کے کتنے ہیں؟ ایک. اور حضور کے بطن مبارک پر کتنے ہیں؟ 2 بندے ہوئے ہیں کہ تم مجھ سے شکایت کرتے ہو. ادھر محمد کی ذات کا عالم دیکھو. ہاں جی، یعنی ہر مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اب اسوہ کا معنی ہوتا ہے نمونہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ دونوں اس کی صفت بن سکتے ہیں. لیکن قرآن نے واضح کر دیا اسوۃ حسنہ کہ محمد کی ذات میں ہر لمحہ اور ہر اس کی زندگی کا ایک لمحہ یہاں بھی آپ دیکھیں گے، وہاں آپ کو نمونہ ملے گا تو حسنہ ملے گا، خوبصورت نمونہ ملے گا، جس سے بڑھ کر اچھا نمونہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بہترین نمونہ ملے گا. یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ رب جیسے چاہتا ہے کہ ویسے آپ زندگی گزاریں
یہ اسوہ حسنہ ہے، اور یہ آپ کو کہاں عملی زندگی میں ملے گا؟ محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ میں ملے گا، اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا کہ ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، روڈ ماڈل صرف ایک ذات ہے، کس کی؟ بولیے، محمد رسول اللہ۔ ہمارے رسول کی ذات جو ہے نا وہ روڈ ماڈل ہے، اور کوئی کسی کی ذات روڈ ماڈل نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ہے، ہاں اس کی ذات میں اگر حضور کی سیرت کی جھلک ہے وہاں سے لے لیں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن ہمارے روڈ ماڈل کیا ہے؟ حضور کی ذات مبارکہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی، کسی شخص کی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق ہے، حضور کے سنتوں کے مطابق ہے، تو وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمارا مرشد ہے، وہ ہمارا رہبر ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لیکن اگر وہاں جس کو آپ رہبر ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر حضور کی ذات مبارکہ کی جھلک وہاں نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے روڈ ماڈل نہیں ہے۔ بس قرآن کہتا ہے صرف ایک ذات میں نے، اللہ کہتا ہے ایک ہی تو ذات بنائی ہے جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، جس سے زیادہ حسین ذات میں نے کوئی نہیں بنائی ہے، جس کے ہر ادا خوبصورت ہے، اور اس ادا سے اللہ راضی ہے، اس ادا سے۔ دیکھیے نا، انسان کیا آخر مقصد کیا ہے؟ کہ رب راضی ہو جائے، یہی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تو راضی اس میں ہوتا ہوں جس کو میں نے اسوہ حسنہ کی دولت عطا فرمائی ہے، ہاں جی، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ ان کے لیے ہے جن کا اللہ اور قیامت پر مکمل یقین ہے۔ مکمل یقین لے کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو پھر کیا ہے؟ انہیں یہ دنیا میں بھی فیض یاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی فیض یاب ہوں گے۔ دیکھیے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا کافر ہے، وہ اپنے آپ پر یہ لازم کرتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو بظاہر تو وہ سیرت محمدی پہ عمل کر رہا ہے نا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، تو وہ سیرت محمدی پہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ ہاں اس کو یہاں فیض تو مل جائے گا دنیا میں، آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں فیض یاب کون ہوگا؟ جس کا اللہ پر اور قیامت پر یقین ہے۔ پھر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیروی کرنے کا بہترین نمونہ اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی دیکھیے، اللہ اور یوم آخرت، بقیہ فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، رسولوں پر ایمان لے کے آنا، ہاں جی، جو تقدیر ہے اس پر ایمان لے آنا، یہ ساری باتیں تو ذکر نہیں کی ہیں۔ دو بڑی چیزیں جو ہے نا وہ ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جو ملتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، نظریات ملتے ہیں، جو عقائد ملتے ہیں، جب آپ نے اللہ پر یقین کر لیا تو وہ سارے عقائد بھی اسی میں آ گئے ہیں۔ دو بڑے باتیں، جو بڑی باتیں ہیں اس کا ذکر کر دیا کہ دوسری اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھے اور آخرت پر یقین رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سے جو فیض حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا اللہ پر یقین ہونا بھی لازمی ہے، اور آخرت پر بھی، اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر رہے۔ وذکر اللہ کثیرا،
اس کا زبان پر ذکر رہے، دل اس کا مطمئن رہے، اور دل میں بھی جو ہے نا وہ حضوری رہے، دل میں بھی حضوری رہے، اور زبان پر اس کا ذکر رہے، دل میں اللہ کو بسا لیا ہو اور زبان پر سجا لیا ہو، ذکر اللہ کو سجا لیا ہو، یہ اگر چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں سے فیض یاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نماز فجر کو قبول فرما، ہمارے درود پاک کو قبول فرما، درس قرآن ہوا مولا اس کی فیض و برکات عطا فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے آبا و اجداد، مشائخ و اساتذہ، ہمارے نمازیوں کی بخشش و مغفرت فرما، میرے آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، میرے آقا کی امت کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ میرے آقا کی امت پہ رحم و کرم فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سب دعا کریں، بھائی بلال صاحب ان کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے قاری صاحب جو ہے نا وہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ دیگر ہمارے نمازی جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے مولا سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔